बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद अपने नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको ये खबर तो मिल गई होगी टीवी चैनल से, और ज़ाहिर बात है आपके पास भी कुछ सोर्सेज होंगे खबरों के, कि इमरान खान साहब की जो है वो सज़ा मुअत्तल हो गई है और उनका जो है वो ऑर्डर जारी हो गया हुआ है। अब ज़ाहिर बात है कि अब मुचलके होंगे, रोपकारें होंगी, और फिर जो रिटर्न ऑर्डर है वो जाएगा जेलर साहब के पास अटक जेल में, तो उसके बाद उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी। लेकिन नाज़रीन, ये जो फैसला आया है इसके ऊपर मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों से बात हुई, ख़ासतौर पे कानूनी माहिरीन से। तो मुझे इस फैसले के अंदर भी एक बारीक सी वारदात नज़र आ रही है। ज़ाहिर बात है अब ये फैसला आ गया है तो अब इसके ऊपर हम तनकीद तो नहीं कर रहे, लेकिन हम इसकी जो पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये कि मैंने जितने भी आईनी माहिरीन से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सज़ा मुअत्तल हुई है, सज़ा ख़त्म नहीं हुई है, और जिसकी वजह से इमरान खान साहब को जो सिर्फ जुर्माना अदा नहीं करना पड़ेगा और जेल में नहीं रहना पड़ेगा, और लेकिन जो नाअहली है वो भी बरकरार रहेगी। जबकि इसी बात को देखते हुए बाबर मान साहब ने जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नहीं, वो चेयरमैन थे, अब वो चेयरमैन रहेंगे, और ये सज़ा मुअत्तल होने के बाद जो उनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी हुई है तो लिहाजा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। मतलब इसमें ये जो है ना दो मुतज़ाद बात, और उनको ये बात करने की क्या ज़रूरत थी। ज़ाहिर बात है जब आपने एक शख्स को है वो ताहयात जो है चेयरमैन बना दिया हुआ, तो उसके बाद इस तरह की बात करके आज के फैसले के बाद तो मुझे अजीब सी बात लगी कि ये बात अजीब थी बाबर मान साहब की। खैर, आगे चलते हैं इसी बातों को पर, क्योंकि मैं जो आज आपको ये वीलॉग सुना रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि ये आज बड़ा बारीक वीलॉग है। उसकी वजह है कि बारीक वारदातों के ऊपर बारीक वीलॉग किया जाता है। अब नाज़रीन, होगा ये कि ये केस दोबारा हाई कोर्ट में चलेगा, ठीक है, और ये प्रॉब्ली है कि ये छुट्टियों के बाद चलेगा। अब इसमें यह है कि हर पेशी के ऊपर इमरान खान साहब को लाजमी पेश होना पड़ेगा, उनके ऊपर पाबंदी होगी, यानी कंडीशंस होंगी कि वो इसको पब्लिकली इस केस को डिस्कस ना करें या किसी और तरीके से इस केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश ना करें। जहाँ पर वो अपनी में से किसी पेशी के ऊपर मौजूद नहीं होंगे तो उनकी जो ये ज़मानत है वो मनसूख हो जाएगी और फिर उनको जो है दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। मतलब कि ये जो फैसला सुनाया गया है ये मुअत्तली का सुनाया गया है। इसी ज़ुमरे में जो है वो शहबाज शरीफ साहब का बड़ा मज़ेदार बयान आया है कि वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, पहले फिर आगे हम चलते हैं। ना जी, ये जो बयान चल रहा है आई थिंक उनका ये ट्वीट का बयान है और ये ARY के ऊपर चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि फ़ैसले से पहले सबको पता हो कि फ़ैसला क्या होगा, तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। अच्छा शहबाज शरीफ साहब, क्या बात है आपकी, मज़ेदार बात की आपने। फिर उनका कहना है कि आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत क्या करेगी इसके सिवा। ठीक है शहबाज शरीफ साहब, वेरी गुड। फिर उनका बड़ी ज़बरदस्त एक लाइन और आई है कि खाना काबा की घड़ी बेचने वाले के सामने कानून बेबस है। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया शहबाज शरीफ साहब, क्या बात है। फिर उन्होंने बड़ा तंजिया कहा है, जो बात मैं कह रहा हूँ, जिसके ऊपर मेरा कंसर्न है। जब मैंने ये फैसले की कापी और इस तरह को स्टडी किया और मैंने लोगों से डिस्कस किया कि शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि लाडली की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। ये उन्होंने तंजिया लाइन लिखी है नाज़रीन। तो इसी बात के ऊपर मैं आपसे ये विलोक करना चाह रहा था कि ये जो मुअत्तल सज़ा हुई है ये ख़त्म नहीं हुई है। अब मुअत्तल और ख़त्म होने में ये फ़र्क होता है कि अगर सज़ा मुअत्तल हो जाए तो वो किसी वक्त भी जो है वो सज़ा दोबारा से स्टार्ट हो सकती है, अगर वो केस हार जाएँ। मतलब ये केस उनका चलना है, मतलब ये तलवार अभी तक उनके सर पे लटकी हुई है, इमरान खान साहब के सर पे। फ़िलहाल जो है वो मतलब कि 5 तारीख के बाद वो आज 29 तारीख तक जो जेल में रहे हैं या आज अगर रहा होते हैं तो तकरीबन कोई 24-25 दिन जो है वो जेल में रहे हैं, तो फ़िलहाल वो उनकी जेल से रिहाई मुमकिन हो सकती है। मैं मुमकिन हो सकती है क्यों सवालिया निशान कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर FIA की टीम पहुँच चुकी है। जो ज़राए से खबरें आई हैं कि वहाँ पर जो FIA की टीम है वो पहुँच चुकी हुई है, और आई थिंक कि वहाँ पर उनको साइफ़र के मामले में उनकी गिरफ़्तारी तो पहले ही डाली हुई है, तो शायद वो उनको गिरफ़्तार कर लें या अपनी कस्टडी में ले लें, तो ऐसा भी मुमकिन नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि ARY की ही एक न्यूज़ चल रही थी, शायद उन्होंने वो उसको हटा दिया है कि इमरान खान साहब की जो क्या कहते हैं रिहाई है वो आज मुमकिन नहीं हो सकेगी, और जो FIA ने है वो साइफ़र में उनकी गिरफ़्तारी डाल दी है। या मेरा ख्याल है कि उनका कहने का मतलब ये होगा कि FIA ने उनको गिरफ़्तार कर लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया। लेकिन फिर वो खबर जो है वो हट गई। लेकिन वो बड़ा पॉइंट है, मेरा भी यही पॉइंट है कि मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब को जो है आज रिहाई मिलेगी या उनको रिहाई मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि उनके बहुत सारे दूसरे केसेस में भी जो है वो ज़मानतें मनसूख हुई हुई हैं और वो किसी भी केस में उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब देखते ही हैं कि हुकूमत क्या करती है, देखते ये है कि ताकतवर हल्के क्या करते हैं, देखते ये हैं कि इमरान खान साहब के जो मुखालफ हैं वो क्या करते हैं, देखते ये हैं कि ये केसेस जो हैं वो किस तरफ लेकर या किस मोड़ के ऊपर लेकर जाते हैं। जबकि बाबर अवान साहब ने बयान दिया था कि उनसे जब सवाल किया गया कि इमरान खान साहब को अगर इस केस से रिलीफ मिल गया है तो अगर
ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو جس پر بابر اعوان صاحب نے کہا کہ دوسرے کیسز میں گرفتار کرنا ابھی ممکن نہیں ہے، انہوں نے 3 حوالے دیے. انہوں نے ایک تو حوالہ دیا آصف علی زرداری صاحب کے کیس کا، دوسرا حوالہ انہوں نے دیا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے جج کا کیس آرڈر ہے، تیسرا انہوں نے جو حوالہ دیا وہ میرے ذہن سے نکل گیا، میرے موبائل میں ریکارڈ ہے. تو اس طرح کے انہوں نے حوالے دیے. انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اگر ایسا ہوا تو یہ غیر قانونی ہوگا. خیر قانون اپنا راستہ آپ نکالتا ہے، اور آج عمران خان صاحب کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں، بقول شہباز شریف صاحب بھی اور بقول اس آرڈر کے. تو یہ جو سزا معطل ہوئی ہے اور یہ ختم نہیں ہوئی ہے، اس کی باریک باتیں کیا ہیں؟ اس کی باریک باتیں یہ ہیں ناظرین کہ اب یہ کیس جو ہے وہ دوبارہ چلے گا جیسے میں نے پہلے کہا، اور ہر پیشی پہ عمران خان صاحب کو لازمی پیش ہونا پڑے گا، اور اگر کسی پیشی پہ وہ پیش نہ ہوئے تو ان کی جو یہ معطلی ہے، سزا کی معطلی ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور اسی وقت وہ گرفتار ہو جائیں گے. دوسری طرف جو ہے وہ سیفر کے لیے جو ہے وہ ایف آئی کی ٹیم، میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ ذرائع سے خبریں وہاں پہنچ چکی ہوئی ہے، اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کی گرفتاری بھی ڈالی جا سکتی ہے، ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے، جس پر لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے آج بڑا کھل کر اور بڑے دبنگ انداز میں جو بات کی. انہوں نے آج بات کی کہ اسی طریقے سے امریکہ نے ہمیں، انہوں نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ہنری کسنجر نے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، تو اس وقت بجائے کہ ہم ان کو کچھ کہتے، ہم نے اپنا ہی وزیر اعظم سولی پہ چڑھا دیا. اب جب کہ ڈونلڈ لو نے جو ہے وہ اس طرح کا ہم سے بات کی اور اس انداز میں گفتگو کی ہے، تو اس کے اوپر جب ہمیں وہ سیفر بھیجا گیا تو ہم نے اس کو ڈیمارچ بھی کی ہے، اور یہ کوئی اتنا کانفیڈینشیل پیپر نہیں ہے جس کے بارے میں سیفر کا کیس بنایا جا رہا ہے. وہ سیفر تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ کوئی ڈی کوڈ نہیں ہوا، یا وہ کوڈ والا جو ہے وہ پیپر نہیں باہر آیا، یا وہ لیک نہیں ہوا. تو یہ کس طریقے سے اس کے اوپر کیس بنا رہے ہیں؟ مثلا وہ شروع دن سے جو ہے، آج تیسرا دن ہے کہ وہ اس کیس کو کیس ہی نہیں سمجھتے. اگر آج عمران خان صاحب کے اوپر یہ سیفر، اگر آج عمران خان صاحب کو سیفر کے معاملے میں گرفتار کیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ اس کیس کو لے کر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائیں گے، اور اس معاملے کے اوپر ظاہر بات ہے پھر قانونی جنگ لڑیں گے. لیکن جو معاملات آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب جو بات کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو ہوتا کون ہے کہ وہ ہمیں کہے کہ اگر تم نے عمران خان صاحب کو نکال دیا تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ کیا ہم تمہاری امریکہ کی جو ہے ہم کوئی کالونی ہے، ہم کوئی تمہارے غلام ہیں. آج پھر انہوں نے یہ الفاظ دہرائے ہیں، مطلب وہ اس بات کو بودر ہی نہیں کر رہے اور وہ اس بات کو بھول ہی نہیں رہے ہیں. جب بھی ان سے سیفر کے معاملے میں ہو تو ان کا انداز بیان یہی ہوتا ہے اور بڑا جہرانہ ہوتا ہے، جسے دیکھ کر بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن معاملات یہ ہے کہ ہم اس وقت زیر عتاب ہیں، امریکہ کے مشکلات میں ہیں، ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے بھی چاہیے ملک کو چلانے کے لیے، سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہم خود مختار آزاد ریاست ہیں، کوئی ہمیں کیسے آرڈر کر سکتا ہے. لطیف کھوسہ صاحب نے اور بھی بہت کچھ کہا تو میں اس کو یہاں دہرانا نہیں چاہتا. میں پریس کانفرنس کی ڈال دوں گا، جو انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے وہ میں اپنے چینل پہ ڈال دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. لیکن ناظرین جو ذرائع سے دوسری طرف سے خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بڑی دھماکہ خیز خبریں ہیں، جسے کہتے ہیں سنسنی خیز، تہلکہ خیز خبریں آ رہی ہیں. ذرائع سے خبریں ہیں کہ 3 اہم شخصیات کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی ہے. خواہش کس نے ظاہر کی ہے یہ تو واللہ عالم، لیکن ذرائع سے خبریں ایسی ہیں جس میں کہ ایک سابقہ آرمی آفیسر ہے، اور ایک سابقہ جوڈیشری آفیسر ہے، اور تیسرا نام جو ہے وہ بشرا بی بی کا ہے. اب یہ خواہش کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے، اور اس پہ کیسا عمل ہوگا، کیوں عمل ہوگا، کب عمل ہوگا، یہ وقت بتائے گا. لیکن ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ ان 3 شخصیات کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کی جو ہے نا وہ خواہش ظاہر کی گئی ہے. دوسری طرف میں ابھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو ٹویٹ کے اوپر میں نے دیکھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ نون لیگ کے خاص طور پہ قریبی ہیں، ان کے جو ٹویٹ تھے وہ اس طرح کے ہیں کہ جی 2 ہفتے کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر ایک بڑا کریک ڈاؤن آنے والا ہے. میں نے سوچا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ ان کو پہلے سے الہام ہو گیا کہ کریک ڈاؤن آنے والا ہے، تو یہ کس لیے اس طرح کی بات کر رہی ہے. میں نے سوچا تو مجھے صرف ایک ہی بات سمجھ آئی کہ پی ٹی آئی تو خاموش بیٹھی ہے، ان کے ورکرز بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں جو احتجاج ہو رہا ہے وہ تو بجلی کے بلوں کے اوپر ہو رہا ہے، اور وہ شہر شہر نگر نگر ہو رہا ہے، اور وہ پھیلتا جا رہا ہے. جب تک اگر اس کا سدباب نہیں کیا جائے گا تو وہ پھیلتا جائے گا اور مزید پھیلے گا. تو ابھی پی ٹی آئی کے اوپر 2 ہفتے کے بعد، اور وہ بھی ٹائم دے کر کے جی 2 ہفتے کے بعد جو ہے کریک ڈاؤن آئے گا. تو جب میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کی، سوچا، اپنے دماغ کو گھمایا، تو مجھے سمجھ آئی کہ 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ جسٹس جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ بدلنے والے ہیں، اور وہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان آنے والے ہیں جن کا نام ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. تو یہ اگر بات ان کی اس طرف جا رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے آنے سے پہلے یہ ان پر بہت بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں. جبکہ میں اپنے بہت پہلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ جتنی امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے لیے زیادہ مشکل ثابت ہوں گے. گو کہ وہ ہر ایک کے لیے مشکل ثابت ہوں گے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کے لیے زیادہ مشکل ثابت ہوں گے. جتنی انہوں نے ان سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ امیدیں پوری ہو سکیں گی. اس کی وجہ ہے ناظرین کہ قانون اور آئین کے تحت ہی کوئی بھی جج ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. قانون اور آئین سے باہر نکل کر کوئی بھی جج فیصلہ نہیں کر سکتا، اور نہ وہ کرتا ہوتا ہے. تو جو نون لیگ کی خواہشیں وہ اللہ خیر کرے کہ وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہے ہی نہیں.
تو جس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ جو نون لیگ کی خواہشات ہیں وہ پوری ہوں گی، اور مزید مجھے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کے لیے تھوڑی سی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، ذاتی میری سوچ ہے، کیونکہ میں نے ایک دو دفعہ ان کو بولتے ہوئے سنا ہے، کیونکہ میں چھوٹا آدمی ہوں تو میری ان سے ملاقات تو کوئی ایسے نہیں ہے، لیکن میں نے جو ان کی گفتگو سنی ہے، ان کا جو انداز دیکھا ہے، اور جو میں نے ان کو بیٹھتے اٹھتے دیکھا ہے، تو وہ ایک الگ قسم کی شخصیت ہے جس کا اندازہ بہت سارے لوگ غلط انداز سے لگا رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ کیونکہ جتنے بھی چیف جسٹس ہمارے پاس آئے ہیں، جن کے اوپر ابھی یہ کلیم آ رہا ہے، جن کے اوپر نواز شریف صاحب جو کافی کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، تو ان کو بڑے مختلف خطابات بھی دیے گئے، بابا کہا گیا، بابا ڈیم کہا گیا، مختلف انداز سے ان کو پکارا گیا، تو وہ الگ شخصیت تھے۔ اب یہ جو مرتا بندیال صاحب ہے، یہ الگ شخصیت ہے۔ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں سے جو الگ بالکل مختلف شخصیت ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے، ان کی شخصیت ان دونوں سے اوپر ہے۔ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے، وہ الگ ذہن کے انسان ہے، وہ الگ ہاؤ بھاؤ کا انسان ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کی خواہشات پوری ہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں ایف آئی اے اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے کہ نہیں لیتی ہے، جو انہوں نے سیفر میں اپنے ان کی مسئلے گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، یا دوسرے مقدمات جو ان کی ضمانتیں کینسل ہو چکی ہیں عمران خان صاحب کی جیل میں جانے کی وجہ سے، جبکہ بہت سارے قانون دان یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی ملزم جو ہے وہ جیل میں ہو اور وہ اپنی پیشی پہ نہ آ سکے تو یہ ذمہ داری جیل حکام کی ہوتی ہے، حکومت کی ہوتی ہے کہ اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن چونکہ وہ غیر حاضر ہوئے اور وہ جیل میں بھی موجود تھے، ان کی کسٹڈی میں تھے، حکومت کی اپنی ہی کسٹڈی میں موجود تھے، تو تب بھی ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جن کیسوں میں ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں ان میں ان کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے، یا کہ سیفر کے معاملے میں ان کو کسٹڈی میں لیا جاتا ہے، یا پھر ان کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا، لیکن حالات واقعات جو ہیں وہ سختی کی طرف جا رہے ہیں، معاملات جو ہیں وہ سختی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو پیشگی معافی چاہوں گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔